نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور یہ سارے انسانوں کو پیدا فرمایا اور بہترین خلقت میں اچھی صورت کے اندر پیدا فرمایا۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو پیدا ہونے کے بعد کن کن اعضاء کی ضرورت ہے، کون سی نعمتوں کی ضرورت ہے، انسان خود نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک پیدا کرنے والے کو یہ علم ہے کہ انسان کو پیدا ہونے کے بعد کن کن اعضاء کی ضرورت پڑے گی، تو پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام فرمایا۔ یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ پیر، ایک ظاہری اعضاء، اس کے علاوہ اندرونی اعضاء ہیں، دل ہے، بھیجا ہے، گردے ہیں، انتڑیاں ہیں۔ یہ ایک نعمت کو آپ لے لیں، لاکھوں اور کروڑوں کی قیمت دے کر انسان ان اعضاء کو اور ان نعمت کو خرید نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کو پیدا فرمایا تاکہ دونوں طرف سے آدمی دیکھ سکتے، 2 کان کو پیدا فرمایا تاکہ دونوں طرف سے آوازوں کو سن سکے، ناک کو پیدا فرمایا سانس کو آسانی سے لے سکے، زبان کو پیدا فرمایا اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکے۔ کھانا پینا یہ زبان ہی کے ذریعے سے انسان یہ نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دل ہے، بھیجے ہیں، گردے ہیں، انتڑیاں ہیں۔ ایک عضو کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص منفعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان نعمتوں کا اگر اندازہ فرمائیں کہ دنیا کی پوری دولت دے کر انسان اس کو نہیں خرید سکتا۔ کوئی آدمی اندھا پیدا ہو گیا، مادرزاد اندھا ہے، لاکھوں کی قیمت دے کر آدمی آنکھ کو نہیں خرید سکتا۔ آدمی گونگا پیدا ہوا، بے زبان، زبان سے بولنے کی، مافی ضمیر کو ادا کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے، تو میرے دوستو اندازہ فرمائیں اس کی زندگی کتنی تلخ اور کتنی بھیانک گزرے گی، کیسا وہ محتاج ہوگا، اپنی زبان کو استعمال نہیں کر سکتا، مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، اپنے دل کے جذبات کو کیسے اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ سب وہ نعمتیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، ہرگز نہیں شمار کر سکتے۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اور آپ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور خالق و مالک کا شکر بجا لائیں۔ اسی کو ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ان نعمتوں کی قدردانی کرو، شکر گزاری کرو، تو ہم ان کے اندر روز بروز افزوں اور زیادتی کرے۔ اگر تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی،
تو جان لو کہ ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ان نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آدمی زبان سے یہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے آنکھ عطا فرمائی، مجھے زبان عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ زبانی طور پر شکر ادا کر دینا یہ حقیقی معنی میں شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو ان مقصد کے موافق استعمال کرے۔ اگر ان اعضاء کو ان کے مقصد کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہ شکران نعمت نہیں، کفران نعمت ہوئی، یہ نعمت کی ناشکری ہوئی۔ زبان کو اللہ نے پیدا فرمایا، زبان کی نعمت عطا فرمائی تاکہ ایک زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کی باتیں کرے۔ اگر اس کے برخلاف یہ زبان سے اللہ کے کفر کے کلمات یا گالم گلوج یا اس طریقے سے غیظ و غضب کے کلمات ادا کر رہا ہے تو یہ زبان کا غلط استعمال ہوا، کفران نعمت ہوئی۔ تو یہ نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعضاء کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد کے موافق استعمال کرے تو یہ نعمت کی حقیقی قدردانی اور شکر گزاری ہوئی۔ یہیں سے ایک دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، بعض مرتبہ انسان یہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ اعضاء کا میں خود مالک اور خود مختار ہوں، جیسے چاہے جب چاہے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تصرف میں لا سکتا ہوں۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ اعضاء جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس کے ہم مالک اور خود مختار نہیں ہیں، بلکہ یہ اعضاء ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت دی ہے۔ اور امانت کا مفہوم تو یہ ہے کہ جب پروردگار دیا امانت دینے والے اس کا مطالبہ کرے، اس کو حوالے کر دے، یہ نہیں کہ اس کے اندر مالکانہ تصرف کرے، تو یہ مالکانہ تصرف اس کے اندر خیانت اور جرم کا ارتکاب ہوگا۔ اسی لیے شریعت کے اندر خودکشی حرام ہے۔ یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس کے اندر انسان اللہ کی دی ہوئی جان کو اور جسم کو اس کے مرضی کے خلاف اور اس کے حکم کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو یہ امانت کے اندر خیانت ہوئی اور یہ جرم ہوا، نافرمانی ہوئی، امانت کے خلاف ورزی ہوئی۔ یہی رک کر ایک اور بات آپ سمجھیں، بعض لوگ مرنے سے پہلے اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کر دیتے ہیں، فلاں ہسپتال کے لیے میرے اعضاء کو ڈونیٹ کر دیا جائے، میں دے دیا جائے، میرے مرنے کے بعد یہ آنکھ میرے کام تو نہیں آئے گی، یہ دل اور یہ اعضاء سڑ گل کر مٹی میں فنا ہو جائیں گے، کیا ہی بہتر ہے کہ میرے جیتے جی میں ان اعضاء دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ اعضاء کسی زندہ انسان کے کام آ جائے۔ بظاہر لوگ اس کو عقل مندی کہتے ہیں، انسانیت کے ساتھ ہمدردی سے اسے یاد کرتے ہیں، لیکن غور فرمائیں، انسان جب اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے یہ امانت انسان کو دی تاکہ وہ استعمال کرے، تو اس کے جب ہم مالک نہیں ہیں تو ان اعضاء کو ڈونیٹ کرنے کا، دوسروں کے لیے وقف کرنے کی وصیت کرنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ ایک مشہور مقولہ ہے اردو کے اندر، حلوائی کی دکان
دادا جی کی فاتحہ، دوسرے کے ملکیت میں ہم جیسے چاہے تصرف کریں، میرے دوستو یہ تو خیانت ہوئی۔ لہذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس آنکھ کے بارے میں یا اپنے گردے یا اپنے دل یا دیگر اعضاء کے بارے میں مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیں کہ یہ فلاں فلاں ہسپتال میں دے دی جائے تاکہ زندہ انسانوں کے لیے کام آ جائے۔ یہ امانت کے اندر خیانت ہوئی، تو اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جب اللہ کا بلاوا آ گیا تو ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ لہذا یہ ایک بظاہر جو اچھی شکل معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اعضاء کو مرنے سے پہلے ڈونیٹ کر دے تاکہ مرنے کے بعد یہ اعضاء گل سڑ کر فنا ہو کر مٹی میں مل جائے، اس سے بہتر کسی زندہ انسان کے کام آ جائے، یہ غلط تصور ہے، بلکہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں ضرور بھی ضرور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے جو یہ اعضاء سلیمہ کی، یہ اعضاء کی استعمال کی جو نعمت دی ہے، ان نعمت کی تم نے کما حق و قدردانی کی یا نہ کی۔ اگر ناقدری کی تو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ نے جو اعضاء اور جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں، اللہ کے مقصد کے موافق ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق ہوگی کہ اے اللہ تو نے جو نعمتیں ہمیں دی ان کو تیرے احکام کے موافق، مقصد کے موافق میں نے استعمال کیا، خیانت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی صحیح استعمال کی اور قدردانی کی، شکر گزاری کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق ارزانی سے نوازے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔